قرآن ہے حال مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ درود پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق میں حاضر ہیں۔ بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو دین 7 شعبوں پر منقسم ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، آداب، معاشرت اور حلال و حرام۔ اور آج کے سلسلے میں ہم اپنے معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں میں سے ایک کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کردہ مثال کو بیان کر کے غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جس معاشرتی برائی کے بارے میں ہم سماعت کریں گے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی غیبت کرنا۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ غیبت کی تعریف کیا ہے۔ غیبت کی تعریف کے متعلق حدیث مبارک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، حضور غیبت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اس کو بری لگے۔ کسی نے عرض کی، اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں کہتا ہوں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے، اور جب تم ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو تو یہ بہتان ہے، یہ غیبت نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہیں کرتا، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا اور اس کے عیب کو کسی ایسے شخص پر ظاہر کرنا جو اسے جانتا بھی ہو یا بغیر نام کے، جانتا تو ہے، اس کا نام بھی ذکر نہیں کیا، لیکن بغیر نام کے اشارتاً ذکر کر دینا جس سے سامنے والا سمجھ جائے کہ یہ فلاں شخص کی بات کر رہا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ غیبت کا حکم فقہ اسلام فرماتے ہیں کہ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس معاشرتی برائی کی روک تھام کے لیے ایک بڑی عبرت انگیز مثال بیان فرمائی گئی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، ترجمہ کنز الایمان۔ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کی غیبت کر کے دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی اور توہین و تحقیر کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مثل اور مشابہ قرار دے کر اس معاشرتی برائی کو اپنے آپ سے دور کرنے کا حکم دیا۔ غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کرنے کی مثال مردار کھانے سے دی ہے، کیونکہ جس طرح جس مردار کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کو علم نہیں ہوتا کہ اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے، اسی طرح جس شخص کا پس پشت عیب بیان کیا جاتا ہے اسے بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کا پس پشت عیب بیان کیا جا رہا ہے۔ نیز اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح مردار کا گوشت کھانا حرام اور ایک گھنونا فعل ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے اور ایک گھنونا فعل ہے۔ نیز اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی مسلمان کی جب غیبت کی جائے تو وہ اپنے واقف لوگوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور کسی مسلمان کو بے عزت کرنا اس کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر جس طرح ایک دوسرے کے جان و مال کو حرام قرار دیا، بیعینی ہی اسی طرح ان کی عزت کو بھی ایک دوسرے پر حرام قرار دے دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سود سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا، واللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سود سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ مسلمان کی عزت کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا جائے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا سود جیسے گناہ بد سے بھی بدترین ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سود کا گناہ کتنا ہے۔ اس ضمن میں 3 احادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کو ملنے والا سود 1 درہم اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 36 بار بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے، اور بے شک سود سے بڑھ کر گناہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ سود 72 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں سے جو سب سے ہلکا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور بے شک سود سے بڑھ کر گناہ مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے۔ اور تیسری حدیث مبارک میں فرمایا کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو میں ناحق دست درازی ہے۔ مفتی احمد یار خان نائمی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث مبارک کے تحت فرماتے ہیں، سود خوری بدترین گناہ ہے۔ سود خور کو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے۔ یہ تو مالی سود کا حال ہے۔ مسلمان کی آبرو چونکہ مال سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہے، اس لیے مسلمان کی آبرو ریزی، غیبت وغیرہ کر کے اسے ذلیل کرنا بدترین سود قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب کہ آپ کعبہ معظمہ کے سامنے تشریف فرما تھے، آپ نے مخاطب کیا کعبۃ اللہ کو اور ارشاد فرمایا کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بیان کردہ غیبت کے بارے میں آیت کا ایک مفہوم مفسرین عظام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح
تم میں سے کوئی شخص مردار کھانے سے اجتناب کرتا ہے، اسی طرح اس کو غیبت کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ گوشت سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بے عزتی کرنے سے وہ ایسی تکلیف محسوس کرتا ہے جیسا کہ اس کا گوشت کاٹ کر کھانے سے اس کا بدن درد محسوس کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ عقل مند کے نزدیک مسلمان کی عزت کی قیمت خون اور گوشت سے بڑھ کر ہے۔ سمجھدار آدمی جس طرح لوگوں کا گوشت کھانا اچھا نہیں سمجھتا، اسی طرح ان کی عزت پامال کرنا بدرجہ اولا اچھا تصور نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ امر ہے۔ اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی تاکید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے اپنے بھائی کا گوشت کھانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ معمولی سا اپنے بھائی کو چبانا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کی مذمت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے، دنیا میں ان کی پیٹھ پیچھے ان کی عزتوں کی حرمت کا خیال نہیں کرتے تھے، ان کی آبرو ریزی کرتے تھے، ان کی تحقیر کرتے تھے اور ان کی عزت کو خراب کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا، یعنی اس کی غیبت کرے گا، اور جس کی غیبت کی تھی، قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو اسے مردہ حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا۔ پس وہ اسے کھائے گا اور تیوری چڑھا لے گا، یعنی منہ بگاڑے گا اور سخت تکلیف کی وجہ سے شور و غل کرے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا، خلال کرو۔ اس نے عرض کی، کس وجہ سے خلال کروں؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور میں نے گوشت تو کھایا نہیں، گوشت کھانے کے بعد خلال کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، یعنی اس کی غیبت کی ہے، اس وجہ سے میں نے تمہیں یہ حکم دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہیں جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسی مذمت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک مشہور حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ایک آدمی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بائیں طرف تھا۔ اسی اثناء میں ہم نے اپنے سامنے دو قبریں دیکھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ غیب دان نبی نے جب یہ فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا، کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک درخت کی ٹہنی لا دے؟ ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں، میں سبقت لے گیا اور ایک ٹہنی یعنی درخت کی ایک شاخ لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں والوں میں سے ہر ایک کے اوپر ایک ٹکڑا رکھ دیا اور ارشاد فرمایا، یہ جب تک تر رہے گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی، اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔
ایک دوسری حدیث مبارک میں اسی کی وضاحت فرمائی کہ ایک قبر والے کو اس لیے عذاب دیا جا رہا تھا کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب دیا جا رہا تھا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ہمارے معاشرے کی بربادی ہے، افسوس، 100 کروڑ افسوس۔ غیبت کرنے اور سننے کی عادت نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ وہ جب اس کو پڑھے گا، دیکھے گا، کہے گا میں نے فلاں فلاں جو نیکیاں کی تھی وہ تو اس میں درج نہیں ہے، وہ کہاں گئی؟ تو پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ تو نے جو غیبتیں کی تھی اس کی وجہ سے وہ سب کی سب مٹا دی گئی ہیں۔ غیبت کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں۔ بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، مسکراتے ہیں اور غیبت کرنے والوں کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مرض بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و فاجر اور گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانین کو سامنے رکھتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو غیبت کی تباہ کاریاں بہت ساری ہمیں نظر آتی ہیں۔ آئیے ایک سرسری سی نظر میں دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کی تباہ کاریاں کیا کیا بیان کی گئی۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، غیبت سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے، غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا ہوگا۔ غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے۔ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غیبت کے اسباب کی طرف غور کرنا چاہیے، ہمیں غیبت کے اسباب کی طرف نظر کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی غیبت تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم ان اسباب میں گرفتار تو نہیں کہ جن کی بنا پر ہم مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہوں؟ غصہ بھی غیبت کا ایک سبب ہے۔ بغض و کینہ، حسد، گہرے دوست یا گھر کے کسی اہم فرد کی حمایت کا جذبہ جو بیجا ہو، زیادہ بولنے کی عادت، طنز کرنے کی خصلت، ہنسی مذاق کی لت پڑ جانا، لوگوں کی نقلیں اتارنا، گھریلو نچاکیاں، رشتہ داروں یا دوستوں سے ناراضگیاں، گلے شکوے کرنے کی عادتیں، تکبر، وہمی طبیعت کا پیدا ہو جانا، بیجا تنقیدی ذہن بنا لینا، یہ سب کے سب وہ اسباب ہیں کہ جو ہمیں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی غیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہمیں بچنا چاہیے، اس کے علاج کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ غصہ آتا ہے تو غصے کو دور کرنے کے اسباب کی طرف نظر کریں کہ ہمارا غصہ کیسے دور ہوگا۔ اگر ہم حسد کرنے کی بیماری میں مبتلا ہیں تو غور کریں کہ ہم حسد کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اگر تکبر کی عادت پیدا ہو چکی ہے اور تکبر کی بنا پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم اس تکبر کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہمیں جو اسباق حاصل ہوتے ہیں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیبت حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ناپسندیدگی کو مسلمان بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دیتے ہوئے بیان فرمایا۔ اس کی مذمت میں رب ذوالجلال نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں اور نصیحت پکڑ کے اپنی اصلاح کریں۔ غیبت ایمان کو کاٹ دیتی ہے اور برے خاتمے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مذموم صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ، ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن